ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب تک یہ قوم سے خطاب کر کے نہیں بولیں گے میں نہیں مانتی۔ یہ جنگ ٹرمپ نے نہیں لڑی، یہ ہماری آرم فورسز نے لڑی ہیں، یہ ہمارے سیویلینز نے لڑی ہیں، ہمارے میڈیا نے لڑی ہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نادیہ صاحبہ، آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت نے کہہ دیا نا، I will wait. پاکستان کی حکومت نے آفیشلی کہہ دیا۔ I will still نادیہ کہنا چاہ رہی ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ، اس وقت صرف الفاظ ہیں۔ سوری، میں نہیں مانتی جب تک آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں سٹیٹمنٹ آتی، جب تک وہ بیان نہیں دیتے، وہ آ کے قوم سے خطاب کر کے میں سن نہیں لیتی۔ ان پچھلے دنوں ہم نے اتنا جھوٹ سنا ہے، اتنا جھوٹ دیکھا ہے نادیہ صاحبہ کرنا کسی چیز پہ۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ مان لیجئے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے اور وہ بھی اس حوالے سے کلیئر کریں گے، لیکن ہمارے نائب وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہوں گی الحمدللہ۔ نہیں، یہاں پر بڑا سیریس، بالکل یہ سیریس معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ اس میں آ گئی ہے امریکہ کی طرف سے، اور پہلے میڈیٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چلیں جی، زہیب صاحب چلیں، سر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ مجھے بات تو کرنے دیں، بات تو کرنے دیں۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ کنفرمیشن آ گئی ہے، اس پہ مزید بات کرنے سے کوئی کنفیوژن اس میں پھیلے گی۔ پاکستانی حکومت نے کنفرم کر دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی۔ ایشو کیا ہے؟ نادیہ ایک فوجی کی بیٹی ہیں، ایک ایئر فورس کے ونگ کمانڈر کی وائف ہیں، اور ان کے اندر جو پیٹریوٹک جذبہ ہے وہ اس لیول کا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید میرے اندر ہو۔ میں تعریف کرنا چاہوں گا ان کے جذبے کی اور سلام بھی پیش کروں گا، جس طریقے سے انہوں نے اس 365 کے پلیٹ فارم سے پوری پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو تھوڑا ہوش دلایا، جھنجھوڑا۔ یقیناً ملک کی بات آتی ہے، قوم کی بات آتی ہے، وطن عزیز کی بات آتی ہے تو جذبات کا جو لیول ہوتا ہے بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن نادیہ کے اندر جو جذبات ہیں میں یقیناً سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہر پاکستانی کے ایسے جذبات۔ اور میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی، میری رات ہم لوگ کی کینٹ میں رہتی ہوں، میں ایئر فورس کے ایریا میں رہتی ہوں، ساری رات ہمارے گھر پہ کیا آوازیں آتی رہیں، سنیں۔ جی ڈرونز کو گرانے کے لیے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور افواج پاکستان جاگ رہی ہیں، ہم سب محفوظ ہیں، ان کا بہت شکریہ، اللہ کا بہت شکریہ۔ اور جس طرح سے ہم نے جواب دیا ہے، افواج پاکستان نے جواب دیا، انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا دیکھے گی، انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ خالصہ صاحب ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، تمام سکھ برادری کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ایسی دن راتاں تو نہیں سوئیں، سر تسی سو جاؤ، پاک فوج جاگ رہی ہے سر۔ بے شک بے شک، اور یہ ضروری تھا۔ اس سے پہلے اگر سیز فائر ہوتا، ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں ہمارے ری ایکشن سے پہلے جو ہماری فوج نے وہاں پھر تباہیاں کی ہیں زبردست، اس سے پہلے سیز فائر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، بہت ضروری تھا۔ فار مائی چیف چلیں کوئی نہیں، لیکن ہم آپ کو مبارک دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے چیف کے منہ سے سنوں گی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سنوں گی، تب مانوں گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد ایک نیا چیپٹر اس ریجن کا شروع ہوگا۔ ہماری جنگ تو ختم، ہم تو یونائٹ ہو گئے، لیکن بالکل جی، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ طلعت صاحب آپ کا بھی لاسٹ کامنٹ پلیز سر۔ میڈیا سے اینڈ آئی تھنک ان کی تو پبلک ایکسیکیوشنز ہونی چاہیے، جس میں ان کے یہ جو میڈیا کے اینکرز تھے جنہوں نے کہا پاکستان کو پھونک دو، بڑا مزہ آئے گا یار، آگ لگا دو، پورٹ کو یہ کر دو، oh my God, they should be hanged. اور پوری قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے سیز فائر ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ ہماری خواہش ضرور ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے امن کے خواہاں ضرور ہے، لیکن اگر بھارت کا مزید بھی کوئی شوق ہے تو آ جائیں پورے کر لے، ہم چائے بنا کے ریڈی بیٹھے ہوئے انتظار میں۔ اینڈ وی آر سو پراؤڈ۔ میں کہتی ہوں دنیا میں اس وقت، پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی اتنی عزت بن گئی ہے، اور وہ پریشان ہے یار، یہ اتنا سا چھوٹا سا ملک، اتنا بڑا انڈیا، ساری دنیا سے ہم لوگ یہ زندگی سنتے آ رہے ہیں نا، اتنا بڑا انڈیا، اتنا چھوٹا پاکستان۔ بالکل اتنا ملک نہیں ہے، گجرات کے اندر گھس کے ہم نے مارا ہے۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ یہ موقع جو ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے، یہ موقع جو ہے وہ اس وقت ہمیں اپنی جو افواج ہیں ہمیں ان کو سلوٹ کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے کہ انہوں نے وطن کا دفاع کر کے دکھایا۔ ایسا ہی ہے، ایسا کیا بتاؤں، میں کہتی ہوں میری زندگی بدل گئی، سوچ بدل گئی۔ آج میں وہ انسان ہوں ہی نہیں جو پچھلے 2 ہفتے پہلے تھی، کیونکہ کچھ عرصے سے جو یہ فالس فلیگ آپریشن سے بات شروع ہوئی، پھر جنگ شروع ہوئی،
दुनिया ही बदल गई, नजरिया ही बदल गया। जो हम पाकिस्तान अपने मुल्क को भी लेके जो सोचते थे, जो कभी कभी डाउट्स, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, वो सब खत्म हो गया यार। अपने लोगों से प्यार हो गया। ऐसा हमारे लिए आई थिंक वी आर एज ए नेशन हमारी रीबर्थ, रीबॉर्न बिल्कुल। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक ऐसी प्राउड नेशन बन के उभरी है कि सुभान अल्लाह, क्योंकि बड़े अरसे हम लोग विक्टिम्स बनाए जा रहे थे। हमारा इमेज दुनिया में खराब पेश किया जा रहा था, भाई ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो वो हैं। और इस दफा जो जंग लड़ी है वो बड़ी डिफरेंट तरीके से लड़ी गई है। पहले भी बॉर्डर्स पे जी फौजी लड़ रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं। इस दफा दुआओं के साथ साथ एक सिविलियन लड़ा है, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं वो लड़े हैं। जेन जी, जिनको पता ही नहीं कोई हमारी इतनी हिस्ट्री का, वो जो बच्चे लड़े हैं, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं। हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है। अभी फौज ने तो अपना काम कर दिया और अवाम ने फौज का भरपूर तरीके से साथ दिया है, लेकिन अब सिफारती तौर पर हम अपने मामलात को, क्योंकि देखिए पेंडिंग में बहुत से मामलात हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का मामला बड़ा पेंडिंग में है, भारत की दरअंदाजी का मामला पेंडिंग में है। सीज फायर होने का मतलब ये थोड़ी है कि भारत दरअंदाजी छोड़ देगा, वो तो उसका नेटवर्क एक काम कर रहा है। और इसके साथ साथ वो जो मीडिया की वॉर है वो भी वो लड़े जा रहा है। तो बहुत सारे दरीना मामलात हैं भाई। मीडिया उनका रो रहा है, आपने भी मॉनिटर किया, मैं तो अभी देख रहा हूं। अभी क्या कह रहे हैं मीडिया, अब क्या बोल रहा है भाई? रो रहा है। एक तो उन्होंने जो प्रेस टॉक करनी थी उनके फौजियों ने, वो लेट हुई। अब जाहिर है उन्होंने कोई कहानी तो बनानी होगी कि अब हमें क्या बात करनी है, क्या कहना है। उनके मीडिया वाले रो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम अपने घर जाते हैं तो हमारे बच्चे हमसे कहते हैं क्या जवाब तुम झूठे हो। हम अपनी औलादों को क्या जवाब दें, अपनी नस्लों को, अपने लोगों को क्या जवाब दें? उनका मीडिया इस वक्त एक ऐसा डिस्क्रेडिटेड इदारा बन चुका है कि जिसकी बात पर उनके अपने लोग भी यकीन करने को तैयार नहीं। इन एंकर्स को अब कौन सा चैनल जॉब देगा? एंकर्स को नहीं, जॉब तो इनकी यही रहेगी। नहीं, इनको नहीं जॉब मिलनी, लेकिन बगैर इज्जत की जॉब होगी। इनकी सैलरी ऐसी कट होंगी कि खुद पैसे देके काम मांगेंगे। ये जो आपके इंडिया के 2 बड़े चैनल्स थे अब तक, रिपब्लिक, इन्होंने ये इतने जलील हुए हैं, और क्या एनालिस्ट एंकर कौन है यार? हम क्रेडिबिलिटी है और कुछ भी नहीं वो उसके बगैर, और वो खत्म हो गई। और मुझे तो समझ आ रहा है क्या होगा। मोदी की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई होगी भारत के अंदर, जो पॉपुलैरिटी जीरो हो चुकी है मोदी की। लोग उनको गालियां दे रहे हैं कि शर्म आती है, इतना झूठ हमारा मीडिया कह रहा है। और वो उनको खुद कह रहे हैं कि कौन सा माल फूंक रहे हो, कौन सा नशा कर रहे हो, ये बेस्ट था, कौन सा नशा कर रहे हो, क्या चल रहा है। अच्छा, मैं एंकर को देख रही हूँ, जहाज ना ग्राफिक्स का बनाया, उसके अंदर बैठी हुई है, उड़ा रही है ये। और ये जो मेजर है, ये तो कहीं आर्या, तू मुझे कहीं मिल। क्रेडिबिलिटी से याद आया, नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आ गया। अच्छा, माशाल्लाह, आखिरकार नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आ गया है। सिंगल सेकंड आप प्लीज रीड द उसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है।